بزرگ، میرے ہم اثر ہم عمر بھائی اور عزیز طلباء کرام، آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم کی 2-3 آیات مبارکہ کی تلاوت کی ہے۔ اسی طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی 2 احادیث مبارکہ آپ حضرات کے سامنے آپ کے گوش گزار کی ہیں، پیش کی ہیں۔ آج سے تقریباً 1455 سال پیچھے چلے جائیں۔ کتنے؟ 1455 سال پیچھے، 1455 یا 56 سال پہلے کی بات ہے۔ یہ جو پوری دنیا ہے، جتنا بھی عالم انسانیت ہے، جتنے بھی اس دنیا میں انسان موجود ہیں، چاہے وہ عرب تھا، چاہے وہ عجم تھا، چاہے وہ روم جیسی سپر پاور تھی، چاہے وہ فارس جیسی سپر پاور تھی، اس وقت یہ 2 بڑی قوتیں ہوا کرتی تھی، قیصر اور کسریٰ ان کے شہنشاہ ہوا کرتے تھے۔ تو آج سے 1455-56 سال پہلے کی بات ہے کہ جس وقت انسان کو نہ انسان کا پتہ تھا، نہ انسان کو انسانیت کا پتہ تھا، نہ انسان کو دنیا میں رہن سہن کا طریقہ پتہ تھا، نہ انسان کو اخلاق جیسی کوئی چیز چھو کے گزری تھی، نہ انسان کو تعلیم اور تربیت جیسے حروف سے کوئی آشنائی تھی، نہ انسان کو ماں باپ کا ادب احترام پتہ تھا، نہ انسان کو بہن بھائیوں سے شفقت محبت کا پتہ تھا، نہ انسان کو اپنی اولاد کی تعلیم اور تربیت کا پتہ تھا، کسی چیز کا علم نہیں تھا۔ وہاں چھوٹی چھوٹی باتوں پہ جھگڑے ہوتے تھے جو 100 سال تک چلتے تھے۔ کہیں اس بات پہ جھگڑا ہو رہا ہے کہ پانی میں نے پلانا تھا، تو نے کیوں پلایا؟ کہیں اس بات پہ جھگڑا ہو رہا ہے کہ میرے جانور نے پیا، تیرے جانور نے کیوں پیا؟ کہیں اس بات پہ جھگڑا ہوا کہ تیری بھیڑ، تیرا اونٹ میری فصلوں میں کیوں گھسا؟ کہیں اس بات پہ جھگڑا ہو رہا ہے کہ میرا گھوڑا تیز دوڑ رہا تھا، تیرا گھوڑا مجھ سے آگے کیوں نکلا؟ یہ ان چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ایسی تلوار چلتی تھی کہ 40 برس اور کئی جنگیں 100 برس تک ایک شخص کی دشمنی ایک قبیلے کی دشمنی بن جاتی تھی، پھر ایک قبیلے کی دشمنی ایک معاشرے کی دشمنی بن جاتی تھی، اور پھر اس ایک معاشرے کی دشمنی پورے علاقے کی دشمنی بن جاتی تھی۔ تو یہ حال تھا۔ جہالت، لا علمی، کم عقلی، نادانی، کم سمجھی، بے وقوفی، یہ تمام چیزیں انسان میں کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی تھی۔ وہاں کسی کے گھر بیٹی کا پیدا ہونا یہ ایسا سمجھا جاتا تھا جیسے کسی کے کپڑے اتار کے اس کو چوٹ میں کھڑا کر دیا گیا۔ جس کے گھر بیٹی پیدا ہوگی شرم سے سر جھکا کے گلیوں میں سے گزرتا تھا، بازاروں میں جاتا تھا سر جھکا کے کہ میری بیٹی پیدا ہو گئی ہے۔ اور یہی پہ بس نہیں، بیٹی کا پیدا ہونا، اس بیٹی کا کیا قصور ہے، اس میں اس کا کیا گناہ ہے، یہی پہ بس نہیں ہوتی تھی۔ اس ننھی منی پھول جیسی بچی کو اٹھا کے لے جاتے تھے کہیں دور ویرانوں میں جا کے، جہاں کوئی ذی روح ذی نفس کوئی جاندار موجود نہ ہو، وہاں جا کے ایک گڑھا کھودا جاتا تھا، پھر اس معصوم کلی اور پھول کو اس گڑھے میں ڈال کے اوپر سے مٹی ڈال دی جاتی تھی۔ زندہ بچیوں کو دفن کیا جاتا تھا۔ وہاں ایسی جہالت تھی کہ بیٹے کو ماں کا تقدس اور احترام نہیں پتا تھا، باپ کو بہو کا تقدس اور احترام نہیں پتا تھا، بھائی کو بہن کی عزت کا نہیں پتا تھا۔ وہاں عورت ایک استعمال کی چیز تھی، وہاں عورت ایک کھیلنے کی چیز تھی، وہاں عورت بازار میں پیش کرنے کی چیز تھی، وہاں عورت نیلام کرنے کی چیز تھی، وہاں عورت ریٹ لگانے کی، بھاؤ تاؤ کرنے کی، داموں میں بیچنے کی چیز تھی۔ یہ اسلام ہے جس نے عورت کو 4 مقام دیے، 4 عزتیں دی۔ اور اس بات کی طرف میں آتا ہوں تو یہ ایک ایسا معاشرہ تھا جہاں تاریکی، جہاں ظلم، جہاں بیرانی، جہاں دشمنیاں، جہاں تعصب، جہاں کینہ، جہاں حسد، جہاں دشمنی، جہاں بے غیرتی، یہ تمام چیزیں
یہ تمام شرمندگی کی چیزیں ہیں، لیکن وہاں اس چیز کو فخر سمجھا جاتا تھا، وہاں غیرت تھی، بے غیرتی نہیں تھی، غیرت تھی، لیکن وہ غیرت اپنے ہی بھائیوں کے خلاف استعمال ہوا کرتی تھی۔ جوہر، جنگجوئی، بہادری، شجاعت، یہ تمام جوہر ٹوٹ ٹوٹ کے بھرے ہوئے تھے۔ تلوار زنی یہ مہارت کے طور پہ، وہاں ہنر کے طور پہ سکھائی جاتی تھی، اور وہاں جبتا تھے وہ لوگ تلوار بازی میں، اس ہنر میں ان کے مقابلے کا کوئی نہیں تھا۔ جب جنگ میں جاتے تھے عورتوں کو ساتھ لے کے جاتے تھے، عورتیں غیرتیں دلاتی تھی ان کو، لیکن یہ مہارت اپنے بھائیوں کے خلاف استعمال ہوتی تھی۔ استعمال کرنے کی جگہ کا پتہ نہیں تھا کہ ہم نے کس جگہ یہ غیرت استعمال کرنی، یہ بہادری، یہ شجاعت، یہ جنگجوئی ہم نے کہاں استعمال کرنی پتہ ہی نہیں تھا۔ پھر اس ظلم کی جب انتہا ہو گئی، ایک واقعہ ہوا، ابرہا نام کا ایک بادشاہ ایک لشکر لے کے بیت اللہ پہ چڑھائی کے لیے آیا کہ میں نے بیت اللہ کو ڈھانا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حفاظت کرنی تھی، اللہ تعالیٰ نے اتنے طرح سے پرندوں سے بیت اللہ کی حفاظت کی، ان پرندوں نے اوپر سے کنکر پھینکے، وہ ہاتھیوں کے آر پار ہو گئے، بم کا کام کیا طرح سے کنکر نے۔ اس سال کو عام الفیل کہا جاتا ہے، اور یہ آج سے کوئی تقریباً زیادہ بھی نہیں تو 1495 یا 96 سال پہلے کی بات، 1495 سال تقریباً پہلے کی بات ہے۔ کتنے؟ 1495 سال۔ اس سال کو عام الفیل کہا جاتا ہے، ہاتھیوں کا سال۔ عرب میں ہاتھی نہیں ہوتے، عرب میں اونٹ ہوتے ہیں، گائے ہوتی ہیں، بھیڑیں بکریاں ہوتی ہیں۔ ہاتھی ہند کی مخلوق ہے، ہند کا جانور ہے، بڑے صدیق پاک ہند وغیرہ، آسٹریلیا، تو مطلب ان علاقوں کی ہے، عرب میں ہاتھی نہیں ہوتے تھے۔ تو اس سال کا نام ہی ہاتھیوں والا سال رکھ دیا گیا تھا، کیونکہ وہاں اس سال ہاتھی آئے تھے۔ اسی سال اللہ تعالیٰ نے عالم انسانیت کی جہالت اور بے وقوفی پہ ترس کھا کے ایک ایسا لاڈلا زمین پہ اتارا، ایک ایسا بچہ زمین پہ اتارا کہ اس بچے کے اپنی ماں کی کوکھ سے نکلتے ہی اس بچے نے سجدے پہ جانا تھا، انگلی اٹھانی تھی، اور بیت اللہ کے 360 فٹ گر رہے تھے۔ اس بچے نے سجدے میں جانا تھا، انگلی اٹھانی تھی، اور وہاں کیسر و کسرا جیسی شہنشاہ ان کے ایوانوں کے محلات کے کنگرے ہل جانے تھے۔ اس بچے نے دنیا میں آنا تھا تو دنیا سے تاریکی مٹ جانی تھی۔ اس بچے نے دنیا میں تشریف لے کے آنا تھا تو اس رات پوری دنیا میں کوئی بچی پیدا ہوئی، سارے لڑکے پیدا ہوئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ترس کھایا، اور اسی ترس کو اللہ تعالیٰ نے احسان کیا نا عالم انسانیت پر، اسی احسان کو اللہ نے قرآن میں بتایا، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا۔ اللہ تعالیٰ نے احسان کیا تم پہ، اللہ تعالیٰ نے احسان کیا ہے۔ تو یہ ساری جو تمہید ہے، میں موضوع کی طرف آتا ہوں کیونکہ وقت مختصر ہوتا ہے۔ تو یہ تمام جہالت، یہ وہ مریض تھے جہالت کے کہ جو آخری سانسوں پہ تھے، اور کم سے کوئی کم و بیش 571 سال پہلے کے مریض، اتنا پرانا مرض آسانی سے نہیں جاتا، کم از کم 571 سال اور کم و بیش 21 دن پرانا مرض تھا کہ 571 سال 21 دن پہلے حضرت عیسیٰ کی وفات ہوئی تھی۔ تو وہ اللہ کا آخری طبیب جو گزرا تھا، اس کے بعد سے مرض شروع ہوا تھا، اور اس کی انتہا کا وہی آمنہ کے درِ یتیم کے دنیا میں تشریف لے کے آنے میں۔ تو یہ جو مرض تھا، اتنا پرانا مرض تھا، تو نسخہ بھی ایسا ہی چاہیے تھا جو 500 ساڑھے 500 سال پرانے مرض کو چٹکیوں میں جڑ سے اکھاڑ دے۔ تو پھر اللہ نے وہ نسخہ بھیجا، اللہ نے اپنا حبیب بھیجا، اپنا لاڈلا بھیجا، اپنا آمنہ کا درِ یتیم بھیجا، جو شافی محشر ہے، شفیع المذنبین ہے، ساقی کوثر ہے، رحمت دو عالم ہے۔ تو اللہ نے اس طبیب کو بھیجا اور ساتھ میں نسخہ دے کے بھیجا۔ نسخہ کیا تھا؟ اللہ کے حبیب نے فرمایا انما بعثت معلما،
سوائے اس کے نہیں کہ مجھے معلم بنا کے بھیجا. کیا بنا کے؟ معلم عربی میں استاد کو کہتے ہیں. کسے کہتے ہیں؟ استاد کو. تو اس طبیب نے آ کے بتایا سب سے پہلا نسخہ انما بعثت معلما، مجھے معلم بنا کے بھیجا، مجھے تعلیم دینے والا بنا کے بھیجا تاکہ میں تعلیم دوں، علم عام ہو، آدھی بیماری ختم ہو جائے. کس سے؟ علم سے. جہالت مٹ جائے گی، آدھی بیماری ختم ہو جائے گی. اور دوسرا نسخہ جو اس معلم نے بتایا انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، مجھے اللہ نے اس لیے دنیا میں بھیجا تاکہ میں جو اخلاق کی حالت خراب ہے، اخلاق کا لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اخلاق ہوتے کیا ہیں، میں ان اخلاق کی تکمیل کر دوں، لوگوں کو اخلاق سکھا دوں. تو یہ دو چیزیں ایسا نسخہ کیمیا ہے جو اللہ کے حبیب نے جب آ کے انسانیت کو، وہ 571 سالہ پرانا مرض تھا، وہ مریض تھا، اس مریض کے ہاتھ میں یہ دو گولیاں، یہ دو کیپسول لا کے رکھے تو اس مرض کا ایسا خاتمہ ہوگا کہ قیامت تک وہ مرض دوبارہ نہیں آئے گا. قیامت تک دوبارہ آ ہی نہیں سکتا. تو یہ دو چیزیں ہیں اس مرض کے خاتمے کی. دو چیزیں، سب سے پہلی چیز علم، دوسری چیز اخلاق. یہ دو چیزیں جس معاشرے میں ہوں، کائنات کی کوئی بھی طاقت اس معاشرے کو پروان چڑھنے سے، حکومت کرنے سے اور سب پہ غالب آنے سے نہیں روک سکتی. علم جب تک ہے، اخلاق جب تک ہے، جس معاشرے میں ہے وہ معاشرہ چاہے مسلمانوں کا ہے چاہے کافروں کا ہے. مسلمان ہونا شرط نہیں، اگر کافر بھی یہ دو چیزیں لازم پکڑ لے تو وہ کافر بھی پوری دنیا میں حکمرانی کرے گا. اگر مسلمان پکڑ لے تو مسلمان پوری دنیا میں حکمرانی کرے گا. اور یہ دو چیزیں جس معاشرے سے نکل جائے، وہ معاشرہ چاہے مسلمانوں کا ہی کیوں نہ ہو، اس معاشرے کو برباد ہونے سے، تباہ ہونے سے، ذلیل اور خوار اور رسوا ہونے سے دنیا کی کوئی طاقت نہیں ہو سکتی. جس معاشرے میں علم اور اخلاق پائے جائے، جس قوم میں علم اور اخلاق پائے جائے، اسے غالب آنے سے دنیا کی کوئی طاقت نہیں روک سکتی. جس قوم میں علم اور اخلاق نہ پائے جائے، اسے برباد ہونے سے دنیا کی کوئی طاقت نہیں روک سکتی. یہ وہ نسخہ کیمیا ہے جو اللہ نے اپنے حبیب کو دے کے بھیجا تھا، ایک علم اور ایک اخلاق. اور اللہ کے نبی نے جب یہ کیمیا لا کے اس 571 سالہ مریض کے ہاتھ میں رکھا، اب نسخہ اور طبیب ہر معاشرے میں موجود ہے، ہر معاشرے میں موجود ہیں، موجود ہوتے ہیں. آپ کے علاقے میں کئی ڈاکٹر ہیں، کئی حکیم ہیں، کئی طبیب ہیں کہ نہیں ہے؟ ایسے ہی ہے. ہر علاقے میں ڈاکٹر، حکیم، طبیب موجود ہیں، ہر علاقے میں موجود ہوتے ہیں. لیکن یہاں لوگ دو قسم کے ہوتے ہیں. لوگ دو قسم کے. ایک قسم کا وہ لوگ ہیں کہ جو بڑی تعریفیں کرتے ہیں، اور فلاں ڈاکٹر بڑا قابل ہے، فلاں ڈاکٹر بڑا، وہ فلاں طبیب بڑا ماہر ہے، وہ نبض دیکھ کے جتنے مرض وہ سارے بتا دیتا ہے، وہ ایسی دوائی دیتا ہے کہ دوبارہ وہ مرض ہوتا ہی نہیں ہے. اور مجھے بخار ہوا تھا، پیٹ میں درد ہوا تھا، سر میں درد ہوا تھا، مجھے نمونیا ہو گیا تھا، ملیریا ہو گیا تھا، ٹائیفائڈ ہو گیا تھا، مجھے کھانسی ہو گئی تھی، نزلہ زکام ہو گیا تھا، اس کے علاج کے لیے فلاں طبیب پہ گیا تھا، 2 گولیاں اس نے دی تھی، میرا مرض دوبارہ مجھے ہوا ہی نہیں. ایک یہ قسم کے لوگ ہیں. اور دوسرے اس قسم کے لوگ ہیں کہ جو صرف نسخے کی تعریف نہیں کرتے بلکہ اس نسخے کو آزماتے بھی ہیں. ڈاکٹر جو پرچی دوائیوں کی لکھ کے دے، اس پرچی کو جیب میں لے کے نہیں گھومتے، بلکہ اس پرچی میں جو دوائیں لکھی ہوئی ہوتی ہیں وہ دوائیں لے کے وہ کھاتے بھی ہیں. اب جو دوسری قسم کے لوگ ہیں، یہ وہ لوگ تھے جنہیں اللہ تعالیٰ نے 1,44,000 کی تعداد کے ساتھ اس طبیب کے ساتھ کر دیا تھا. اور یہ وہ لوگ تھے جن کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا تھا ان اللہ اختارنی واختار علی اصحابی، اللہ نے مجھے چنا، میرے لیے میرے صحابہ کو چنا. یہ وہ لوگ تھے. اور جب ان لوگوں نے اس نسخہ کیمیا پہ عمل کیا، اس کو اپنایا، اپنی زندگی پہ لاگو کیا، نافذ کیا، تو پھر کیا ہوا؟ پھر یہ ہوا ان میں سے کوئی صدیق بنا، اور ایسا صدیق بنا کہ اللہ اور اللہ کا نبی کہتا ہے کہ یہ صدیق اکبر ہے. کوئی ان میں سے فاروق بنا،
اور ایسا فاروق بنا کہ اللہ کے نبی نے کہا کہ یہ فاروق جس راستے سے جاتا ہے شیطان وہ راستے چھوڑ دیتا ہے. ایسا فاروق بنا کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر فاروق ہوتے. اور وہ جو صدیق تھا ایسا صدیق بنا کہ اللہ کے نبی نے فرمایا اے بھائی اللہ کے نبی نے کیا کہا اے الہ العالمین اے مولا اے ربا جتنے لوگوں نے مجھ پہ میری اس 63 سالہ زندگی میں احسانات کیے تھے سب کے احسانوں کا بدلہ میں چکا ہوں, سب کے احسانوں کا بدلہ میں اتار چکا ہوں, لیکن یہ صدیق ایسا ہے کہ اس کے احسانوں کا بدلہ میں مصطفیٰ نہیں اتار سکا. تو اے اللہ اس کے احسانوں کا بدلہ تو خود اتارنا. اور جن لوگوں نے اس نسخہ کیمیا پہ عمل کیا, جن لوگوں نے آقا کی تعلیمات پہ اس نسخہ پہ عمل کیا, اس علم کو اپنی زندگی میں لاگو کیا, اس علم پہ عمل کیا اور ان اخلاق کو اپنی زندگیوں میں شامل کیا, اپنے اخلاق کو اس نسخے کے ذریعے سنوارنا شروع کیا, دیکھا بولنا کیسا ہے, دیکھا کھانا کیسا ہے, دیکھا چلنا کیسا ہے, دیکھا باپ کی عزت کتنی ہے, دیکھا بیٹے پہ کتنی شفقت کرنی ہے, دیکھا بھائی کا ادب احترام کتنا کرنا ہے, یہ دیکھا کہ اپنے شاگردوں سے کیسے پیش آنا ہے, یہ دیکھا کہ محلے میں معاشرے میں علاقے میں پورے کنبے میں فیملی میں ذات برادری میں زندگی کیسے گزارنی ہے. جن لوگوں نے ان چیز کو اس نسخے کو اس علم کو ان اخلاق کو اپنی زندگی میں شامل کیا, پھر صدیق بنا تو ایسا بنا, فاروق بنا تو ایسا بنا, عثمان بنا تو ایسا بنا کہ اللہ کے نبی نے فرمایا عثمان کی حیا ایسی ہے, عثمان کی شرافت ایسی ہے کہ اللہ کے ملائے اعلیٰ کے فرشتے بھی اس سے حیا کرتے ہیں, ملائے اعلیٰ کے فرشتے بھی عثمان کو دیکھ کے شرم سے نظریں نیچے کر لیتے ہیں. اور حیدر کرار بنا, ایسا بنا کہ اس کی شجاعت کو اللہ کے نبی نے منوایا. اور کیسے منوایا, ارشاد فرما دیا کہ علی اسد اللہ ہے, اللہ کا شیر ہے. اور پھر معاویہ بنا, ایسا بنا کہ اللہ کے نبی نے فرمایا احلم من امتی معاویہ, میری امت میں سب سے زیادہ بردبار معاویہ ہے. اور حسن حسین بنے تو ایسے بنے, اللہ کے نبی نے فرمایا جنتی نوجوانوں کے سردار سیدہ شباب اہل جنہ الحسن والحسین, حسن اور حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں. پھر عشرہ مبشرہ بنے جن کو اللہ کے نبی نے دنیا میں جنت کی بشارت دی, ابو بکر بن جنہ, عمر بن جنہ, عثمان بن جنہ, علی بن جنہ, طلحہ بن جنہ, زبیر بن جنہ, سعد بن جنہ, ابو عبیدہ بن الجراح بن جنہ, عبد الرحمن بن عوف بن جنہ. یہ پھر ایسا کنبہ, ایسا معاشرہ, ایسا علاقہ, ایسی قوم تیار ہوئی. یہ وہی لوگ تھے جو 571 سالہ مریض تھے کہ جن کی رگوں میں وہ مرض جہالت کا رنج بس گیا تھا, لیکن جب وہ نسخہ کیمیا آیا, وہ علم, وہ اخلاق ان کی زندگیوں میں آئے تو پھر یہ وہی مریض یا خود طبیب بنے. تو ایسے طبیب بنے کہ اللہ کے نبی کی حیات میں بھی, اللہ کی نبی کی حیات کے بعد بھی, جب آخری نبی کی حکومت, آخری صحابی کی حکومت دنیا سے ختم ہوتی ہے, تو یہ جو علاج تھا, یہ علم اور یہ اخلاق جو اللہ کے نبی نسخہ لے کے آئے تھے, یہ 65 لاکھ مربع میل پہ نافذ ہو چکا. سبحان اللہ. تو اللہ کے نبی نے کیا چیز بتائی تھی, علم اور اخلاق. تو میں نے پہلے عرض کیا لوگ دو طرح کے ہوتے ہیں. ایک لوگ وہ ہوتے ہیں جو نسخے کی تعریفیں کرتے ہیں, نسخے کو کھاتے نہیں, گولیوں کی دواؤں کی تعریف کرتے ہیں, فلاں گولی پیناڈول, ڈسپرین, فلاں جی لائلیک سیرپ ہے, فلاں بیناڈرل سیرپ ہے, فلاں 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 تعریفیں کرتے ہیں, کھاتے نہیں. مرض دور ہوتا ہے. آپ کھانسی ہے, آپ کو کھانسی کی سیرپ آپ کے ہاتھ میں ہے اور آپ وہ سیرپ پیتے نہیں ہیں, کیا کہتے ہیں بڑی سیرپ ہے جی, بڑی زبردست سیرپ ہے, کھانسی کا علاج اس سے اچھا کوئی کر ہی نہیں سکتا. تو ان تعریفیں کرنے سے آپ کی کھانسی دور ہو جائے گی؟ کبھی بھی نہیں ہوگی. اسی کھانسی سے بچ سکتے ہو, علاج نہیں آ سکتا, شفا نہیں مل سکتی. اور اسی طرح ایک اور مثال ہے, کھانا پکا ہوا ہے, دیسی گھی میں چپڑی ہوئی روٹیاں رکھی ہوئی ہیں, مرغ کڑاہی اور گوشت اور قورمے اور بریانی اور پتہ نہیں کیا کیا کچھ. اب جو شخص بھوکا ہے وہ کھاتا نہیں, لقمہ نہیں توڑتا, نہ چاولوں کو ہاتھ لگا رہا ہے, نہ روٹی کو ہاتھ لگا رہا ہے, نہ قورمے کی طرف جا رہا ہے, نہ بریانی کی طرف جا رہا ہے, کھاتا نہیں ہے, تعریفیں کر رہا ہے, واہ کیا بریانی بنی ہوئی, واہ کیا قورمہ بنا ہوا ہے, واہ کیا روٹی چپڑی ہوئی, مکھی ہوئی, بڑی زبردست. تو اس کی تعریفیں کرنے سے بھوک ختم ہوتی ہے؟ کبھی بھی ختم نہیں ہوتی. یہ جو گولیاں ہیں ان کو کھانا پڑتا ہے شفا کے لیے. یہ جو روٹی ہے, یہ جو کھانا ہے, جتنا ہی اعلیٰ کیوں نہ ہو, جتنا ہی عمدہ کیوں نہ ہو, اللہ کے نبی کا لایا ہوا ہی کیوں نہ ہو, جب تک اس کو کھائیں گے نہیں بھوک
اللہ کے نبی کی تعریفیں کرنا بھی ہمارا ایمان ہے، اللہ کے نبی کے فضائل مناقب بیان کرنا بھی ہمارا ایمان ہے، اللہ کے نبی کے اخلاق کو بتانا بھی ہمارا ایمان ہے، اللہ کے نبی کی سیرت کو بیان کرنا بھی ہمارا ایمان ہے، اللہ کے نبی کھاتے کیسے تھے یہ بتانا بھی ہمارا ایمان ہے کہ سنت ہے، ویسے کھائیں گے ثواب ملے گا، اللہ کے نبی چلتے کیسے تھے یہ بتانا بھی ہمارا ایمان کا حصہ ہے، اللہ کے نبی گفتگو کیسے کرتے تھے یہ بتانا بھی ہمارے ایمان کا حصہ ہے، اور تعریفیں کرنا، فضائل مناقب بیان کرنا ہمارے ایمان کا حصہ ہے، کیونکہ قرآن میں تعریفیں آئی ہیں، کہیں والضحیٰ، کہیں واللیل، کہیں والشمس، کہیں یاسین، کہیں وما ینطق عن الہویٰ، تو یہ تمام چیزیں بیان کرنا بھی ہمارے ایمان کا حصہ ہے، ان چیزوں کی تعریفیں کرنا بھی ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ اللہ کے نبی کے پاس اللہ کے بعد پوری دنیا میں سب سے زیادہ، پوری کائنات میں سب سے زیادہ علم تھا، یہ بتانا ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ اللہ کے نبی کے اخلاق تمام کائنات میں سب سے زیادہ اعلیٰ بالا اور برتر تھے، یہ بیان کرنا تعریفی کلمات ہے، یہ بیان کرنا ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ لیکن یہ جو ہماری پستی ہے، یہ جو آج کل ہماری ذلت اور رسوائی ہے، یہ جو ہماری آپس کی آج کل خانہ جنگی ہے، یہ جو ہمارے آپس میں حسد کو اس کے لیے دشمنیاں عداوتیں وغیرہ ہیں، یہ جو ہمارے رزقوں میں تنگی ہے، یہ جو ہمارے گھروں میں ناچاکی ہے، اس کو دور کرنے کے لیے صرف یہ تعریفیں کافی نہیں، یہ جو نسخہ اللہ کے نبی لائے تھے وہ کھانا پڑے گا، یہ جو کیپسول اللہ کے نبی لے کے آئے تھے علم اور اخلاق، یہ اپنی زندگیوں میں اتارنے پڑیں گے، تب جا کے یہ تمام چیزیں، یہ برائیاں، یہ فسادات، یہ لڑائی جھگڑے، یہ شرارتیں، یہ تب جا کے ختم ہوگی۔ جب ہم نے نسخے کو سامنے رکھ کے تعریفیں کرنی شروع کر دی نا، نسخے کو کھایا نہیں، تو پھر دوسری بیماریوں کو بھی ہمت ہو گئی کہ وہ ہم پہ حملہ کرنے لگی۔ کہیں اسلام آباد میں ابو بکر کو نعوذ باللہ کافر کہا جاتا ہے، کہیں کراچی میں کھڑے ہو کے ابو سفیان اور امیر معاویہ کے اللہ معاف کرے لعنتیں کی جاتی ہیں، کہیں فرانس جیسا ناپاک غلیظ گندا ملک جو ہے کافروں کا ملک، وہ اللہ کے نبی کی شان پہ حملہ کر دیتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ہم نے نسخے کو سامنے رکھ کے تعریفیں تو کی لیکن اپنایا نہیں، ہم نے اپنے پیٹ کے درد کی وجہ سے پیٹ کے درد کی گولی ہاتھ میں لے کے اس کی تعریفیں ضرور کی، اس کو کھایا نہیں، ہمارے پیٹ کا درد ختم نہیں ہوا، ہماری یہ جو ذلت اور رسوائی تھی، مسلمان تھے کیوں خوار ہوئے؟ قرآن کو چھوڑ دیا نا، اللہ کے نبی جو علم لے کے آئے تھے چھوڑ دیے، اللہ کے نبی جو اخلاق لے کے آئے تھے چھوڑ دیے، اسی وجہ سے ذلیل و رسوا ہے۔ تو آج سے جو جتنے یہ احباب بیٹھے، میں سمجھتا ہوں کوئی ایک بھی اگر یہ ارادہ یہاں سے کر کے اٹھے کہ اللہ کے نبی کے جو اخلاق تھے وہ اپناؤں گا، اللہ کے نبی جو علم لے کے آئے تھے وہ اپنی زندگی میں شامل کروں گا، تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک ایک دیے سے ایک شخص، ایک مثال ہے، اندھیرا ہے، ہر شخص آ رہا ہے جی بہت اندھیرا ہے، بہت اندھیرا ہے، بہت اندھیرا ہے، نظر کچھ نہیں آ رہا، ایک آتا ہے وہ بھی یہ کہہ کے چلا جاتا ہے، دوسرا آتا ہے وہ بھی یہ کہہ کے چلا جاتا ہے، تیسرا آتا ہے وہ بھی یہ کہہ کے چلا جاتا ہے۔ اتنی ہمت کسی نے نہیں کی کہ وہاں ایک دیا جلا دے تاکہ وہ اندھیرا تھوڑا کم ہو جائے۔ اگر ایک شخص وہاں ایک دیا جلا دے، اندھیرا کم ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ جب ایک نے دیا جلایا تو یہ ایسی روشنی ہے، یہ دوسروں کا بھی دل لبھاتی ہے، کھینچتی ہے۔ ایک نے جلایا دوسرے کا بھی دل کرے گا یار اس نے جلایا میں بھی جلا دوں، تو ایسے دیے سے دیا جلے گا، ایسے نیکیاں پھیلیں گی، ایسے علم پھیلے گا، ایسے اخلاق پھیلیں گے۔ تو آج سے یہ ارادہ اور عزم کر کے اٹھیں، یہ نہ سوچیں میرے اکیلے کے کرنے سے کیا ہوگا، یہ سوچیں کہ آپ کے اکیلے سے کرنے سے ضرور ہوگا۔ کیوں ہوگا؟ کیونکہ یہ چیز ہی ایسی ہے، اللہ کے نبی کا لایا ہوا علم، اللہ کے نبی کے اخلاق چیز ہی ایسی ہے، خود دلوں کو کھینچتی ہے۔ اگر آج ایک بچہ شروع کرے گا، اس بچے کو دیکھ کے اس کے بڑے شروع کریں گے، آج ایک بڑا شروع کرے گا، اس کو دیکھ کے اس کے بچے سیکھیں گے۔ تو یہ ارادہ کر کے اٹھیں کہ سب سے پہلی چیز اللہ کے نبی جو علم لے کے آئے تھے ان کو اپنی زندگی میں شامل کریں گے، سیکھیں گے۔ جو خود نہیں سیکھ سکے، بزرگ ہو چکے ہیں، اپنی نجات کے لیے اپنے بچوں کو سکھائیں۔ اور دوسری چیز اللہ کے نبی کے اخلاق کیسے تھے یہ سیکھیں گے اور ان کو اپنی زندگیوں میں شامل کریں گے نا انشاءاللہ۔ تو انشاءاللہ یہ ذلت اور رسوائی جو ہمارے مسلمانوں کے مقدر میں لکھی جا چکی ہے یہ انشاءاللہ دور ہو جائے گی۔